اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلایا بننے کے لیے دل کا استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی آر مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے ایک خبر بتا دوں، مدھیہ پردیش کھرگون میں پتا کے ساتھ مچھلی پکڑنے گئے ظفر قاضی کی کچھ لوگوں نے پیٹ کر ہتیا کر دی۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس شہر سے تھا ایک دم انجان چلایا بننے کے لیے دل کا مہمان چلایا بننے کے لیے دل کا مہمان چلایا کچھ تو تھی کشش یارو تم سب کی محبت میں مجبور جو ہو کر کے عمران مجبور جو ہو کر کے عمران چلایا۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، میں تھوڑی دیر میں اپنے تیور میں آنے کی کوشش کروں گا، اسی طرح سے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی اگلا مصرع پکارے گا آپ کو کہ مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، نہیں لے سکتے ہو، مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو، میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو۔ اب تیار رہنا کہ میری سانسوں میں جلتی بارودیں تو بھر سکتے ہو، لیکن تم مجھ سے میرا ایمان لیکن مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو، جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سن رہے ہیں، اور میں خاص طور سے چوتھی پانچویں چھٹویں کلاس میں پڑھ رہے بچے ہیں، میں ان کو مبارکباد دوں گا اور ان کے والدین کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بچوں کی تربیت اور پرورش ایسی کی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ مشاعروں میں کس ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ مشاعرہ سنا جاتا ہے۔ نئی نسلوں تمہیں سلام، اور آج یہاں آ کر کے اپنی آنکھوں سے اسے محسوس بھی کیا۔ سلام کرتا ہوں آپ کو کہ اپنے شہر کی تازہ ہوا لے کے چلا ہوں، ہر درد کی یاروں میں دوا لے کے چلا ہوں، مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، رہوں گا میں کامیاب، مجھ کو یقین ہے کہ رہوں گا میں کامیاب، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں، کیونکہ میں گھر سے ماں کی دعا لے کے چلا ہوں۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد آثار قیامت اور فتنہ دجال کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ وہ پوری دنیا کے حکمراں ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک یہ نہ ہوگا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک اور فرما بردار ہوگا، اس کا نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہوگا۔ اس حدیث میں بھی مہدی کا لفظ نہیں ہے، لیکن مراد حضرت مہدی ہی ہے۔ اور سنن ابی داود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ نیز یہ بھی اضافہ ہے، وہ اللہ کی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ناانصافی سے بھری ہوئی تھی۔ سنن ابی داود کی اس روایت سے اور حضرت مہدی علیہ السلام سے متعلق دوسری بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی۔ پس جامع ترمذی کی زیر تشریح روایت میں جو عرب پر حکومت کا ذکر کیا گیا ہے وہ غالباً اس بنیاد پر ہے کہ ان کی حکومت کا اصل مرکز عرب ہی ہوگا۔ دوسری توجیہ اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابتدا میں ان کی حکومت عرب پر ہوگی، بعد میں پوری دنیا ان کے دائرہ حکومت میں آ جائے گی۔ واللہ عالم۔ وہ کشادہ اور روشن پیشانی والے ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوگا، روشن اور کشادہ پیشانی، بلند بینی، وہ بھر دے گا روئے زمین کو عدل و انصاف سے جس طرح وہ بڑھ گئی تھی، ظلم و ستم سے وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ اس حدیث میں آنکھوں سے نظر آنے والی 2 جسمانی نشانیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، ایک یہ کہ وہ روشن اور کشادہ پیشانی ہوں گے اور دوسری یہ کہ بلند بینی یعنی کھڑی ناک والے ہوں گے۔ ان دونوں چیزوں کو انسان کی خوبصورتی اور حسن و جمال میں خاص دخل ہوتا ہے، اس لیے خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک اور سراپا بیان کیا گیا ہے اس میں بھی ان 2 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ ان 2 نشانیوں کے ذکر کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ حسین و جمیل بھی ہوں گے، لیکن ان کی اصل نشانی اور پہچان ان کا یہ کارنامہ ہوگا کہ دنیا سے ظلم و عدوان کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہماری یہ دنیا عدل و انصاف کی دنیا ہو جائے گی۔ وہ سخی ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک خلیفہ یعنی سلطان برحق ہوگا جو مستحقین کو مال تقسیم کرے گا اور گن گن کر نہیں رکھے گا۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب و مدعا صرف یہ ہے کہ آخری زمانہ میں میری امت میں ایک ایسا حاکم اور فرما روا ہوگا جس کے دور حکومت میں اللہ کی طرف سے بڑی برکت اور مال و دولت کی کثرت اور بہتات ہوگی اور خود اس میں سخاوت ہوگی۔ وہ مال و دولت کو ذخیرہ بنا کر نہیں رکھے گا بلکہ گنتی شمار کے بغیر مستحقین کو تقسیم کرے گا۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں یہ الفاظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر مستحقین کو دے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا۔ حدیث کے بعض شارحین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ اس حدیث میں جس خلیفہ کا ذکر فرمایا گیا ہے وہ غالباً مہدی ہی ہیں، کیونکہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی برکات کا ظہور ہوگا اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ واللہ عالم۔ آئیے دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ۔